فرما رہے تھے ہلالی صاحب کہ یہاں برج بن جاتے ہیں، ڈیم نہیں بنتے، تو اسی کے حوالے سے اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں اور بات کریں گے پانی کے بحران کے حوالے سے۔ ناظرین، پانی کا بحران شدید ہوتا جا رہا ہے۔ اب تو یہ بھی بتا دیا گیا ہے صوبوں کو کہ تقریباً 40% پانی کی قلت کا سامنا ہوگا، اور ہر صوبے کو اگر اتنی قلت کا سامنا ہے تو ذرا سوچئے کہ ہر شہری کو قلت کا کتنا سامنا ہوگا۔ اور آج تو بڑے انتظار کے بعد ایک بار پھر پاکستان اور انڈیا کی بات چیت شروع ہونے جا رہی ہے اس حوالے سے کہ جو پانی چوری کیا جا رہا ہے انڈیا کی طرف سے پاکستان کا، یا پانی روکا جا رہا ہے اور وہاں ڈیمز بنائے جا رہے ہیں غیر قانونی طور پہ۔ سہیل صاحب، یہ پانی کے بحران کا انڈیا تو خواجہ آصف صاحب نے بڑے عرصے پہلے بھی دے دیا تھا کہ پاکستان کو آنے والے 7 سالوں کے اندر پانی کی قلت کا شکار ہونا پڑے گا، کیا انہوں نے؟ نہیں، سب سے آسان کام یہی ہے کہ آپ انڈیا دے دیں کہ آنے والے دنوں کے اندر اس صورتحال کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا۔ کرنے کے لیے تو پھر آپ کو ہمت کرنی پڑتی ہے، آپ کو پین لینا پڑتا ہے، آپ کو انیشیٹیوز لینا پڑتے ہیں، پھر ہی کوئی بات بنتی ہے۔ اب صورتحال یہاں تک پہنچ گئی، چونکہ ہم نے ڈیمز تو بنائے نہیں، گزشتہ 35 سے 40 سال کے بعد دوران ہم نے کوئی بڑا ڈیم تعمیر نہیں کیا۔ ہر سال تربیلا اور منگلا ڈیم جب ڈیڈ لیول پر پہنچتے ہیں، قابل استعمال پانی ختم ہوتا ہے، تو ہم ایک شور مچتا ہے، ایک ویلا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر خاموشی ہو جاتی ہے۔ اب صورتحال پھر اسی نہج پر پہنچ چکی ہے کہ ارسا کی جانب سے تمام صوبوں کو، خصوصاً سندھ اور پنجاب کو انٹیمیٹ کیا گیا ہے کہ تربیلا اور منگلا ڈیم کے اندر چونکہ گزشتہ ہفتے ہی پانی ڈیڈ لیول پر پہنچ چکا تھا، اب اس میں پانی کا ذخیرہ موجود نہیں رہا، لہٰذا اب یہ حفاظتی اقدامات ہیں جو دونوں صوبوں کو کرنا ہوں گے۔ سندھ کو واضح طور پر کہا گیا ہے کہ سندھ کو اپریل کے اندر جو خریف کی سیزن یعنی کہ کپاس کی بوائی کے لیے جو پانی ملنا تھا وہ اب دستیاب نہیں ہوگا۔ اس وقت صوبوں کو 40% پانی کی قلت کا سامنا ہے۔ ارسا نے سندھ کو یہ تجویز کیا ہے کہ اس نے کپاس کی بوائی جو عمومی طور کے اوپر سندھ میں 15 اپریل سے شروع ہوتی ہے، منع کیا گیا سندھ کو چونکہ پانی نہیں ہوگا، اور سندھ کو یہ کہا گیا کہ وہ مئی کے پہلے ہفتے میں کپاس کی بوائی کا عمل شروع کریں، چونکہ پانی نہیں ہے اس لیے آپ ابھی آرام سے بیٹھ جائیے۔ دوسری جانب پنجاب میں بھی آج سے یعنی آج کے روز سے 50% نہروں سے پانی کا اخراج کم کر دیا جائے گا، چونکہ تربیلا اور منگلا ڈیم میں پانی کی صورتحال نہیں ہے۔ وہی پانی تقریباً 15,000 سے 16,000 جو تربیلا ڈیم میں پانی داخل ہو رہا ہے وہی پانی نکالا جا رہا ہے، اور اس طرح دریا جہلم سے جو پانی منگلا ڈیم میں داخل ہوتا ہے تقریباً وہ بھی 16,000 کیوسیک ہے، وہی پانی اخراج کر کے پنجاب کو سپلائی کیا جا رہا ہے۔ پنجاب کے اندر آم کی فصل کو اور اس کے ساتھ ساتھ جو سبزیاں ہیں صرف اس کے لیے پانی فراہم کیا جا رہا ہے۔ آج کے دن جو گندم کے لیے آخری پانی ملے گا پنجاب کے کسانوں کو، سندھ کے لیے بہت مشکل صورتحال ہے چونکہ پانی نہیں ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ جب یہ پانی کی یہ صورتحال کا سامنا ہے، اور اسی وجہ سے ہمیں بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے بھارت کے ساتھ۔ بھارتی انڈس واٹر کمشنر کا وفد 10 رکنی وفد پاکستان پہنچ چکے، آج اسلام آباد میں 2 روزہ مذاکرات شروع ہونے جا رہے ہیں، اور ان مذاکرات کے اندر دریائے چناب پر بھارت 3 پن بجلی کے جو منصوبے تعمیر کر رہے ہیں ان کے اوپر بات چیت ہوگی، ان منصوبوں کے ڈیزائن اور تکنیکی امور پر بات ہوگی۔ پاکستان کا موقف یہ ہے کہ دریائے چناب کا پانی متاثر ہوگا جو پاکستان کو ملتا ہے اس کی انڈس واٹر ٹریٹی کے مطابق۔ جب بھارت یہ تینوں منصوبے تعمیر کرے گا تو اس کے اندر بہت زیادہ پانی سٹور بھی ہو جائے گا، جس سے پاکستان کے اندر خصوصاً پنجاب اس سے بری طرح متاثر ہوگا۔ انڈین وفد یہاں پر پہنچے، لیکن ان مذاکرات کے اندر آپ حیران ضرور ہوں گی کہ سب سے بڑا متنازع منصوبہ جو کشن گنگا ہے وہ اس مذاکرات جو آج شروع ہو رہے ہیں اس کا حصہ نہیں ہے۔ رتلے منصوبہ بہت بڑا تنازع ہے، پاکستان میں دریاؤں کا پانی کا بہاؤ متاثر ہوگا، وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ لیکن ایک بات خوش آئند ضرور ہے کہ نریندر مودی نے بھارتی وزیر اعظم نے جو تھریٹ کیا تھا کہ وہ سندھ طاس معاہدے سے انحراف کر سکتے ہیں، اس معاہدے کو ختم کر دیں گے، پاکستان کے حصے کا پانی روک لیں گے، اور اس کے بعد جو بارڈر کے اوپر جتنی کشیدگی جاری ہے ایسے حالات کے اندر بھارتی وفد کا ورلڈ بینک کے ڈائریکشنز کے اوپر پاکستان آ جانا 2 سال کے بعد اور مذاکرات کا عمل دوبارہ شروع کرنا یہ خوش آئند ہے۔ لیکن اب پاکستانی سائٹ کے اوپر بہت محنت کرنا ہوگی، ڈٹ کر اپنا موقع پیش کرنا ہوگا، اور کسی پوائنٹ کے اوپر فلیکسیبلٹی شو نہیں کرنا ہوگی، اس لیے کہ آج کے مذاکرات کے اندر اگر ہم نے ان تینوں منصوبوں کے اوپر جو دریائے چناب پر تعمیر ہوگی اگر ہم نے فلیکسیبلٹی شو کی تو آئندہ آنے والے سالوں کے اندر ہمارا نہ صرف دریائے چناب کا پانی کا بہاؤ متاثر ہوگا بلکہ پھر ہمیں عالمی ثالثی عدالت میں بھی اس کا کوئی ہمیں ٹھوس وہاں سے کوئی پذیرائی نہیں مل پاتی۔ جی آخری پوائنٹ یہ کروں گا، بھارت ہمیشہ جس پوائنٹ کے اوپر یہ منصوبے تعمیر کرتا ہے اور پاکستان کو عالمی ثالثی عدالت میں جو پذیرائی نہیں مل پاتی وہ پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ پاکستان نے گزشتہ 40 سے 45 سالوں کے دوران وہ پانی سٹوریج کرنے کے بڑے منصوبے تعمیر نہیں کیے، پاکستان پانی ضائع کرتا ہے، اس وجہ سے ہم یہ منصوبے تعمیر کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ڈیفینیٹلی کوتاہی تو ہلالی صاحب آگئی پاکستان کی طرف، ساری کی ساری پاکستان کے اوپر ہاتھ ڈال دی جاتی ہے۔ ڈیفینیٹلی یہاں
डैम्स नहीं बन रहे, यहाँ कितने कितने मंसूबे पड़े हुए हैं, कई कई सालों से वो पॉलिटिकल गिमिकी का जो है शिकार बने हुए हैं। वहाँ इंडिया अपने डैम्स पे डैम्स बनाए जा रहे हैं। आज जो बातचीत होनी है इसके अंदर हम किस तरीके से अपने आप को एडवोकेट करेंगे, जबकि पिछले कितने सालों के अंदर इरसा के हवाले से ही हम उनको रोक नहीं पाए, या हम रोकना चाहते नहीं थे, या विल नहीं थी, या व्हाटएवर, कि जी आप जो वहाँ डैम्स बना रहे हैं, तामीर करना शुरू किया है जब, अब तो खैर बहुत ज्यादा वो एडवांस स्टेज पे पहुंच गया, जब शुरू ही किया था तो उसी टाइम पे रोक लेते। देखिए, पहली बात तो यह है कि हिंदुस्तान में इस वक्त कैपेबिलिटी नहीं है कि हमारा पानी रोके, मगर ये जो डैम्स कश्मीर में ये बना रहे हैं, अगर ये पूरे कंप्लीट हो जाएं तो फिर ये कैपेबिलिटी उनके पास हो जाएगी। तो ये एक्चुअली इस वक्त उनको चाहिए कि ये डैम्स के बारे में बात करें, कि इसलिए जब एक दिन आएगा जब वो बंद करने की थ्रेट करेंगे तो उनके पास कैपेबिलिटी भी होगा, आज इस वक्त नहीं है। तो ये कहना कि ये इंडस वाटर्स ट्रीटी पे बात कर रहे हैं और हम खुश होना चाहिए, खुश नहीं होना चाहिए, इसलिए कि ये पार्ट ऑफ द प्लान है कि उनकी कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए वो हमारे साथ मिल रहे हैं। एक दिन आएगा जब वो रोकना चाहेंगे, बात भी नहीं करेंगे और रोक भी सकेंगे। दूसरी बात, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा, कितने 100 डैम्स बनाए हैं हिंदुस्तान और खासतौर ऑक्यूपाइड कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में बहुत, और हमने कितने बनाए, कुछ नहीं। वो नीलम तो खत्म ही नहीं हो रहा है, पता नहीं उसका कॉस्ट बढ़ते जा रहा है रोज बे रोज। तो कहने की बात यह है कि अयूब खान के बाद कोई खास इधर डेवलपमेंट नहीं हुई है, और मुशर्रफ जो एक आदमी था आके अगर वो कालाबाग शुरू करता या कालाबाग बना देता तो मेरे ख्याल में कुछ ना कुछ हमारे पे होप होता है, मगर वो भी पॉलिटिशियन बन गया और डर गया और कुछ नहीं किया। तो कहने की बात सिर्फ ये है कि वी आर पेइंग द प्राइस ऑफ फेलियर। देखिए, जब आप नाकाम होते हैं ना, फेल होते हैं, जब आप 4 जमात से 5 जमात का इम्तिहान फेल हो जाते हैं तो आप प्रमोट नहीं हो सकते। इस मुल्क में तो जब आप इम्तिहान भी फेल होते हैं और सब लोग कहते हैं भाई डबल प्रमोशन मिलना चाहिए, कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। और अब आप भुगत रहे हैं और आप भुगतेंगे, और जब तक ये लोग हैं। देखिए, एक छोटी सी बात, मोटरवे पे कितना है, 2-3 बिलियन डॉलर खर्च हुए लाहौर इस्लामाबाद पे, उसका मैं फिर कहता हूं, मुझे तुर्की भेजा गया कि इसलिए कि वर्ल्ड बैंक ने कहा था ये 2013 तक ये मोटरवे की जरूरत नहीं होगी। अगर आप उस वक्त ये डैम्स बनाते और ये मोटरवे छोड़ देते तो नॉट ओनली वुड इट मेक इकोनॉमिक सेंस, पाकिस्तान के हर लिहाज से सिचुएशन वुड हैव बीन बेटर। मगर आज भी जो उस वक्त फोरकास्ट किया गया था कि 50,000 व्हीकल्स हर रोज इस मोटरवे पे 2015 तक आना चाहिए, आप यकीन करेंगे अभी 20,000 से ज्यादा नहीं आ रहे हैं इवन नाउ, और हम 2017 में। तो आप सोचिए कि क्या मिस यूज ऑफ फंड्स हुआ है, ब्लॉकेज ऑफ फंड्स हुआ है, और क्या नुकसान हुआ है उससे। इस किस्म के फैसले अगर आप लेते जाएं, ये बेसिक अनएजुकेटेड लीडरशिप से, एक तो मैट्रिकुलेट भी नहीं है, दूसरा खुदा जाने क्या बीए हासिल किया है, आई एम सॉरी, यू आर गोइंग टू फेस दिस सिचुएशन। ठीक है, सही। और ये सिचुएशन डेफिनेटली किसी आम शहरी के लिए और ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। ये इस्लामाबाद जैसे शहर के अंदर, जो कि कैपिटल है पाकिस्तान का, इधर पानी की किल्लत की बातें हो रही हैं, इधर साइन बोर्ड लगे हुए हैं, इधर बैनर्स लगे हुए हैं कि पाकिस्तान के इस शहर यानी शहर इक़्तिदार के अंदर भी पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। और कराची को तो छोड़ ही दीजिए, सिंध को तो छोड़ ही दीजिए, थर वालों को तो वैसे ही छोड़ दीजिए ना, क्योंकि उनकी तरफ तो वैसे भी ध्यान नहीं, जो आरओ प्लांट्स लगाए थे वो भी नहीं। और पानी बचाना है, एक जगह सैलाब आ जाता है, दूसरी जगह पानी की किल्लत हो जाती है, यानी यही सैलाब में जो पानी आता है बारिश का, यही बचा लिया जाए तो पाकिस्तान में पानी की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ेगा। और नीलम जहलम की बात की हिलाली साहब ने, तो नीलम जहलम की बात कर लेते हैं। बहुत सारे पनबिजली मंसूबे तामीर होने थे, उनकी तामीर मुकम्मल होने की डेडलाइन खत्म हो गई, अगली डेडलाइन दी गई, वो भी खत्म हो गई। कॉस्ट आसमानों से बातें कर रही है, ये कीमत बढ़ती चली जा रही है। अब जाकर इमरजेंसी नाफिज की है वापडा के चेयरमैन ने, और ये इमरजेंसी भी कितना काम करेगी इस पे भी सवाल उठाना पड़ता है। डेफिनेट सी बात है, सुहेल साहब कितने वादे किए वो वफा नहीं हुए, ये वाला वादा किया, कब वफा होगा? अनिका, देखिए, पनबिजली मंसूबे हमारे लिए इंतहाई अहमियत के हामिल हैं, चूंकि ये बेस लोड के पावर प्लांट्स हैं, सस्ती बिजली पैदा करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से गुज़श्ता 10 से 15 सालों के दौरान पन बिजली के मंसूबे ताखीर का शिकार रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी लागत में भी इजाफा हुआ है और मुल्की मौशियत को पन बिजली का पैदावार शुरू ना होने से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन अब चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन ने एक पूरा नया प्लान पेश किया। उन्होंने एक
ایک ایمرجنسی کی صورتحال نافذ کر دی ہے وابڈا کے اندر. مانیٹرنگ انہوں نے شروع کی ہے, ڈے ٹو ڈے کے اندر ایک پورا ورکنگ پلان بنایا گیا ہے جس کے مطابق اب یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ نیلم جیلم پن بجلی منصوبہ جو گزشتہ کئی سالوں سے تاخیر کا شکار تھا اور اس کے اندر بہت سے مسائل تھے, وہ منصوبہ تکمیل کی جانب نہیں بڑھ پا رہا تھا, اس کا پورا پلان بنا دیا گیا اور کہا گیا کہ فروری 2018 میں اس سے ہر صورت بجلی کی پیداوار شروع کی جائے گی. اسی طرح 1410 میگا واٹ کا چوتھا تربیلا توسیع منصوبہ, اس کے اندر بہت سے مسائل سامنے آگے تھے, کنٹریکٹر کے ساتھ لیٹیگیشن سٹارٹ ہو گئی تھی, لیکن ان تمام مسائل کو حل کر لیا گیا ہے. ڈے ٹو ڈے مانیٹرنگ شروع کی گئی ہے اور چوتھا تربیلا توسیع منصوبے سے بھی رواں سال ہی بجلی کی پیداوار شروع ہو جائے گی, اور اس کے ساتھ گولن گول پن بجلی منصوبہ یہ بھی اس ڈیڈ لائن میں شامل کیا گیا ہے جو کہ دسمبر 2017 سے فروری 2018 کے درمیان ان سے بجلی کی پیداوار شروع ہو جائے گی. یہ 2500 میگا واٹ مجموعی طور پر پن بجلی سستی اور ماحول دوست بجلی ہمارے نیشنل گریڈ میں جی اس بڑے عرصے سے متنازع ہے. یہ بالکل اس کی بتاتے ہیں, اس کے اوپر بھی بہت بڑا ڈیسیژن لیا گیا, اس کی لاگت کے بھی ہم ابھی بات کریں گے. 2500 میگا واٹ کے یہ تینوں منصوبے ہیں, 9 ارب 43 کروڑ سالانہ اس سے 9 ارب 43 کروڑ یونٹ سالانہ بجلی پیدا ہوگی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو نیا پلان بنایا گیا ہے اور جن افسران کی ذمہ داری کی گئی ہے, اگر ان میں سے کسی نے غفلت برتی ان کے خلاف کارروائی ہوگی اور اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والوں کو انسینٹیوائز بھی کیا جائے گا. تو یہ چیئرمین وابڈا کی ایک نئی جو اسٹریٹجی ہے, یہ اگر کام کر گئی تو اس سے ملک کی معیشت کو اور آنے والے سال میں موسم گرما میں عوام کو بڑا ریلیف ملے گا. دوسری جانب کچی کنال جس سے بلوچستان کو بہت بڑا فائدہ ہونا تھا, سالوں تاخیر کا شکار تھی, اس کی لاگت میں بھی کئی اربوں روپے اضافہ ہو چکا تھا. وزیر اعظم نے تحقیقات کا حکم دیا, اس کی تحقیقات بھی مکمل ہو چکی ہیں, لیکن اس کا بھی چیئرمین وابڈا نے نیا پلان دیا اور اس پلان کے مطابق ڈیرہ بگٹی بلوچستان کے کسانوں کے لیے اچھی خبر ہے کہ رواں سال ہی انہیں وہ اپنی 55,000 ایکڑ اراضی کچی کنال کے ذریعے سیراب کر سکیں گے. دریائے سندھ یعنی تونسا سے اس کے پانی کی سپلائی شروع ہوگی اور بلوچستان کے ڈیرہ بگٹی کے کسان اس سے استفادہ حاصل کر سکیں گے, اور مجموعی طور پر 72,000 ایکڑ اراضی بلوچستان کے کسان اس کے کنال سے سیراب کر سکیں گے. یہ وہ تینوں پن بجلی کے منصوبے اور کچی کنال اگر رواں سال مکمل ہو جاتی ہے تو اس سے نہ صرف ملک بھر کے عوام کو, بجلی صارفین کو, بلکہ کسانوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری یہ بھی ایک استدعا ہوگی, ایک درخواست ہوگی کہ گزشتہ کئی سالوں سے نیلم جیلم منصوبہ جس کی لاگت میں اربوں روپے اضافہ ہوا, کچی کنال سالوں تاخیر کا شکار ہوئی, اربوں روپے لاگت کا اضافہ ہوا, ان ذمہ داروں کا بھی تعین ضرور کرنا چاہیے چیئرمین وابڈا کو, ان کے خلاف کارروائی بھی ضرور ہونی چاہیے. رائٹ, وہ کارروائی ویسے ہونی ابھی تک ہو چکی ہونی چاہیے تھی اتنی ڈیلے ہونے کے باوجود بھی. لیکن ہلالی صاحب یہ بتائیے گا, یہ تمام منصوبے یہ آج جس کے بارے میں ایمرجنسی نافذ کی جا رہی ہے, میں تو یہ سوچتی ہوں کہ جب پہلی باری میں ان کی ڈیڈ لائن ختم ہوئی, پہلی باری میں ان کی قیمت بڑھی, اسی ٹائم پر یہ ایمرجنسی کیوں نہیں نافذ کی گئی؟ آج اب 1 سال رہ گیا اس حکومت کا, اس 1 سال کے اندر کیا وہ کام کر پائیں گے جو پچھلی 4 سال میں نہیں کر پائے؟ گڈ کوشچن, اور آنسر اس کا یہ ہے کہ نہیں کر پائیں گے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں انیکا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بجلی تو یہ جنریٹ کریں گے, ڈیلیور کدھر سے کریں گے بھائی؟ ٹرانسمیشن لائنز کدھر ہیں آپ کے؟ آپ نے دیکھا ہے ایک ڈیفنس ایک ایریا ہے کراچی میں, ادھر تو ایسے تار برس رہے ہیں ہر سڑک پہ کہ ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی مچھی کا شکار کرنے والا آیا ہے اور ایک جال بنا رہا ہے, اور وہ کوئی ایسے تار ہیں جو 4 فٹ ہیں زمین کے اوپر سے. میں جاننا چاہتا ہوں ٹرانسمیشن کا کیا ہوگا بھائی؟ جنریشن تو آپ کر سکتے ہیں اس وقت, اگر آپ ہر آپ کا پاور پلانٹ جو ہے میکسیمم ایفیشنسی پہ چلتا ہو, بلکہ میکسیمم سے بھی کم بھی چلتا ہو, آپ کے پاس جنریٹنگ کیپیسٹی ہے مگر ڈیلیورنگ کے لیے کیپیسٹی نہیں ہے, آپ کے ٹرانسمیشن لائنز اور طریقے صحیح نہیں ہیں, تو کہنے کی, اور چوری جو ہوتا ہے 30-40%, تو آئی ایم سوری, یہ سب باتیں ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. اگر زیادہ سے زیادہ ایک بڑی گاڑی لا کے آپ کے گھر کے سامنے کھڑا کر دیں گے اور کہیں گے کہ بھائی پیٹرول لانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے اور نہ پیسے ہیں پیٹرول ڈالنے کے لیے, تو بس آپ گاڑی دیکھتے رہ جائیں. آئی ایم سوری, آئی ڈونٹ بائی آل دس. صحیح ہے. ظفر ہلالی صاحب بہت شکریہ, سہیل اقبال بٹی صاحب بہت شکریہ. لیکن اتنا تو ہے کہ یہ اتنے عرصے سے جب یہ پروجیکٹس خراب ہو رہے تھے یا پروجیکٹس بڑھتی چلی جا رہی تھی ان کی لاگت, اس ٹائم پر اس کو کیوں نہیں دیکھا گیا؟ ٹرانسمیشن لائنز کو تو بھول ہی جائیے نا, وہ ایوب خان کے زمانے میں 1960 کے زمانے میں, اور اس کے بعد سے ٹرانسمیشن لائنز کی طرف ہم لوگوں نے دھیان نہیں دیا, پٹریوں کی طرف دھیان نہیں دیا, تو پھر سسٹم کو پہنچانے کے لیے, اس کی ترسیل کے لیے اگر معاملات نہیں ہیں تو جتنی مرضی بجلی بناتے رہیے, اس کو اسٹور کرتے رہیے, کیا فائدہ.